علامہ رانا محمد ادریس صاحب آپ کے سامنے اپنا دورانی وجدانی ایمانی سلطانی خطاب فرمائے انہوں نے خطاب تو پہلے محبت بھریا نعرہ تکبیر سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قابل صد احترام علماء کرام مشائخ اعظام معزز مہمانان گرامی قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جس حسن نظم جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو اہالیان علی فکیالیس کو بالخصوص ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب کو اور ہماری اس تحصیل کی تنظیم کے صدر محترم علامہ عمر دراز صاحب کو اور ان کے ناظم محترم ڈاکٹر زبیر صاحب کو پھر ان کی پوری ٹیم اور اس کے علاوہ ہر وہ شخص جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے جن میں پھر بالخصوص ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر محترم محمد ریاض صاحب جلوہ افروز ہیں محترم ڈاکٹر محمد ندیم غوری صاحب ان کو بھی اور جملہ اہالیان علی فکیالیس کو اس خوبصورت انتظام پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے برادر مکرم حضرت علامہ عمر دراز صاحب یہ کافی عرصے سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک پروگرام ہونا چاہیے اس کے لیے وقت دیں پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے اس گاؤں کے نوجوان محترم علامہ عمر دراز صاحب اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا الحمدللہ یہ اپنی 7 سالہ تعلیم وہاں منہاج القرآن میں مکمل کر چکے ہیں یہ منہاج القرآن کا فخر ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا سرمایہ ہے اور جس طرح یہ وہاں رہ کر بھی آپ کے گاؤں کے اندر سارا کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی اپنی مثال آپ ہے اور ان کو یہاں تک پہنچانے میں جن ساتھیوں کا بھی عمل دخل ہے ہمارے بالخصوص ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب اور ساتھی بھی میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم محمد وزیر صاحب بہت پیچھے جا کے بیٹھے ہیں وزراء کو تو آگے ہونا چاہیے ہیں آج کل پیچھے صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے اور ان کے چھوٹے بھائی وکیل صاحب ہیں تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت رنگ لائی اور آپ کے گاؤں سے الحمدللہ باقاعدہ ایک مستند عالم دین
मोहतरम अल्लामा उमर दराज साहब अल्लाह ताला ने आपको अता किए हैं। आप इनकी सलाहियतों से कितना फ़ायदा उठाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस नौजवान को और बरकतें अता फरमाए, और जो मैंने इकबाल नगर तक पहुँचने से लेकर आगे आपके गाँव तक जो आपकी मोहब्बतें देखी हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो आप अहबाब ने अपनी अकीदत का इजहार किया है, इस मिनहाजुल कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है, हमारे मोहतरम अल्लामा अंसर नदवी साहब के मदरसे में भी जाने का हमें इत्तेफाक हुआ। तो मैं उन सारे बच्चों, उन नौजवानों और अपने बड़ों बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि बारी ताला इस मोहब्बत पर भी आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। वक्त खासा हो चुका है और बग़ैर किसी मज़ीद तमहीद में गए हुए मैं चाहता हूँ तिलावत किए गए कलिमात की रोशनी में बराह रास्त अपनी गुफ्तगू को शुरू करें। देखिए, आज की हमारी इस महफिल का उन्वान वो है महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने के लिए जमा हैं। मीलाद दर हकीकत इसका लफ्ज़ी माना है विलादत। हम रबीउल अव्वल के महीने में या जब कभी भी आका के मीलाद की कोई महफिल करते हैं तो दर हकीकत हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस पर जश्न मनाते हैं, उस पर खुशी का इजहार करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आप देखते हैं कि जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज़ होता है तो गलियां और बाज़ार सजना शुरू हो जाती हैं, हर तरफ लाइटिंग हो जाती है, झंडियाँ लग जाती हैं, घर घर महाफ़िल मीलाद शुरू हो जाती है, महाफ़िल नात शुरू हो जाती हैं, मीलाद पाक के जुलूस निकाले जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लंगर तकसीम किए जाते हैं। और 12 रबीउल अव्वल के दिन के तो क्या कहने, वो तो फिर आशिकों के ईमान पर एक बहार का दिन होता। तो गोया हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जो हमारी मोहब्बत है, इश्क है, ये उसका इजहार कर रहे हैं। मगर आप अहबाब से आज मैं एक बड़ा बुनियादी सा सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप अहबाब ने कभी सोचा और इस बात पर गौर किया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस आमद पर हम इतने जश्न करते हैं, इतनी खुशियाँ मनाते हैं, गलियाँ और बाज़ार सजाते हैं और जुलूस निकालते हैं, तो कभी आपने ठंडे दिल से बैठकर सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में क्यों भेजा? उसी आमद के जश्न करते हैं ना, आपकी उस आमद को सेलिब्रेट करते हैं, तो अल्लाह ने भेजा क्यों? शायद इस पर हमें कभी सोचने का मौका नहीं मिला। हम सिर्फ आमद की खुशी करके बस कर देते हैं, जबकि ये असल सोचने वाली बात है कि अल्लाह ने भेजा क्यों। ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि ये बात तो आप में से हर शख्स को मालूम होगी और मालूम होनी चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत से भी बहुत पहले के, क्या ख्याल है या नहीं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा इरशाद फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त अपने नूर के फैज़ से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी। एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं और सहाबा इकराम
بلکہ جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جبریل امین علیہ السلام اپنی درازی عمر پر، لمبی عمر پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر عطا کی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، جس درازی عمر پر اتنا فخر کر رہے ہو، کچھ اندازہ ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا تھا، اور آقا میں نے اب تک اپنی زندگی میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو یہاں سے اندازہ کر لیں کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا، اور امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس روایت کو سیرت حلبیہ کے اندر نقل کیا ہے، اس کے کلمات یہ ہیں کہ ہمارے آقا فرمانے لگے کہ جبریل، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عظمت میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اور جسے اب تک تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، فرمایا جبریل سن لے، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اچھا عمر دراز صاحب، ایسا ہے کہ یہ بچے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ ان کے اندر جا کے بیٹھے ادھر سینٹر میں، اور چاند آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اب آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے غور سے، توجہ سے میری باتیں سننی ہیں۔ آپ خاص طور پر بھائی، آپ زیادہ زور سے کہتے ہیں۔ اب میں نے کیا کہا ہے آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ، جو کہے گا اس کو پیچھے بھیج دیں گے۔ آپ نے غور سے، توجہ سے، کوئی حرکت نہیں کرنی، نہیں، یہاں تو بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، آپ تھوڑا ادھر جا کے بیٹھیں ان کے اندر، بس تھوڑی سی نظر رکھنی ہے تاکہ آپس میں چھیڑے نہیں، ایک دوسرے کو باتیں نہ کریں۔ انہی بچوں کی تربیت کرنا مقصود ہے۔ جب کوئی بے تکی سبحان اللہ کہتا ہے نا، تو اجر کی بجائے وہ میں سمجھتا ہوں شاید گناہ ہی ملے، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو میرے آپ ہی سبحان اللہ شاید کہیں، میں روکتا نہیں ہوں آپ کو، مگر میری حوصلہ افزائی چاہتے ہیں تو میری بات توجہ سے سننی ہے، دھیان سے سننا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، ہم نے دین کے نام پر سجنے والی محافل کو بھی تفریح تباہ کا ذریعہ بنا دیا ہے، انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ بن گیا، حالانکہ ہم لاکھوں روپے ان محافل پر خرچ کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی بعد میں بیٹھ کر شاید انالیسس نہیں کیا کہ لاکھوں روپے لگا کر جو ہم نے محفل کی، تو اس محفل سے ہمارے بچوں کے سنورنے کا سامان کیا ملا، وہ لے کے کیا گئے۔ سامعین بھی یہی نیت لے کر آتے ہیں کہ چلے دیکھتے ہیں آج علامہ صاحب زور کتنا لگاتے ہیں، وہ کرسی سے اچھلتے کتنا ہے، وہ دوسروں کو برا بھلا کتنا کہتے ہیں، ان کی سور اور لے کتنی ہے۔ یاد رکھیں، علم ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی نام نہیں ہے۔ علم زور زور سے بولنے کا نام نہیں ہے، علم سر اور لے کا نام بھی نہیں۔ سر اور لے اچھی چیز ہے بشرطے کہ وہ من سے نکلے۔ ہماری سروں کا مقصد بھی کچھ اور بن گیا، اور دوسروں کو برا بھلا کہنا، لطیفے اور چٹکلے سنانا، یہ ممبر رسول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے میں زیادہ خوش ہوں گا کہ آپ توجہ سے سنیں۔ اور ایک بات اور بتا رہا ہوں، یہ حالات بڑے نازک جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور آ گیا۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ہر عالم دین اپنی مسجد میں بیٹھ کر خطاب کرتا تھا، کوئی ان کی مسجد میں جاتا تھا تو جا کر ان کی بات سنتا تھا،
تب اسے کوئی اثر نہیں ہوتا. مگر آج یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے نا کہ ہر چیز موبائل ٹیلی فون پہ آ گئی. ہر عقیدے، ہر مکتب فکر کے شخص نے اپنا سب کچھ اسی موبائل ٹیلی فون پر چڑھا دیا. میں سوشل میڈیا کی بجائے سادہ لفظ استعمال کروں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے. اور گھر بیٹھ کر ایسے ایسے لوگ بھی اسکالر بن گئے ہیں جن کو شاید دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے. اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہر نوجوان اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون آ گیا. اب آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ نے فلاں کو سننا ہے اور فلاں کو نہیں سننا. آپ جس سے بھی منع کریں گے نا بچوں کو کہ بھئی فلاں کو نہیں سننا، تو وہ لازمی اس کو ضرور سنیں گے کہ ہمیں منع کیوں کیا جا رہا ہے. ذرا سنیں تو صحیح وہ کہتا کیا ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، والدین نے، اساتذہ نے اپنا رول پلے نہ کیا، علماء نے اپنی ذمہ داری محسوس نہ کی، اور ان محافل اور مجالس کے جو منتظمین ہیں جو ایسی محافل سجاتے ہیں، انہوں نے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کی اور ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو اپنے عقائد کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے ٹھوس دلائل اگر ان کو فراہم نہ کیے اور ان کے اعمال کے سنورنے کا سامان ان کو فراہم نہ کیا، تو دور اتنا نازک آ گیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے گمراہ ہونے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ جو لاکھوں روپے لگا کر ہم محافل کرتے ہیں نا، یہ محافل ہمارے بچوں کی تربیت گاہیں بن جائیں. وہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، یہاں سے کچھ لے کر جائیں. یہاں ایک سنجیدہ ماحول ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو بلائیں جو آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ فراہم کر کے جائیں. لطیفے، چٹکلے، دوڑے مائیے، یہ دور گزر گیا ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں والدین. اگر آپ خود 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے، خود قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، تو بچوں سے کیا توقع کرتے ہیں وہ بڑے نیک بن جائیں گے. علماء اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، تیاری کر کے آئیں اور کوئی ایسی سپیچ ڈیلیور کریں، ایسا خطاب کریں جو لوگوں کے سنورنے کا کوئی ذریعہ ہو، ان کو کچھ ملے اس سے. اس لیے میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ آپ زور سے میں بار بار کہوں کہ کہو سبحان اللہ. نہیں، آپ بھلے چپ کر کے بیٹھے مگر مجھے توجہ سے سنیں میں کیا کہہ رہا. اگر میری بات آپ نے دھیان سے سن لی تو اس سے بڑھ کر میری کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ ممکن ہے کسی کو جوش آئے تو درمیان میں پیسے دینے کے لیے اٹھے. تو میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں، کسی شخص کو پیسے دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب آپ پیسے دینے اٹھیں گے، اب وزیر صاحب اگر وہاں سے مجھے 100 روپیہ دینے کے لیے آئیں گے تو 15 بندوں کے کندھے پھیلائیں گے. اگر وہ غور سے بیچارہ سن رہا تھا تو اس کی توجہ بھی ڈسٹرب کر. تو پیسے نہیں چاہیے، میری حوصلہ افزائی چاہیے، تو میری بات کو توجہ سے سنیں. اس لیے میں نے بچوں کو بھی کہا کہ بے تکی سبحان اللہ نہیں چاہیے. توجہ سے بیٹھے، غور سے سنیں، تاکہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جبریل، وہ ستارہ جو 4تھے پردہ عظمت میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جسے اب تک تو نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، فرمایا جبریل سن لے، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا. تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کب سے. یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے تاکہ اب آپ کو اگلا میرا سوال سمجھ آئے. جب یہ آپ کو یقین ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے، وہ اپنی ولادت سے بھی پہلے کے ہیں. وہ جہاں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، موجود تو تھے نا. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا،
اسی محبوب کو اس نے 12 ربیع الاول کی صبح پھر لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا، اور اس گود میں آنے کو اور آپ کی ولادت کو اور آپ کی آمد کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پر خوشیاں کرتے ہیں، اس پر جشن مناتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا کیوں؟ ویسے تو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کا زیادہ سسپینس پہ بھی نہیں ڈالنا چاہ رہا، لیکن ایک بات اگر میں کہوں تو شاید بے جا نہ ہوگی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا میری آمد سے پہلے ہی کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے، اور میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر طاہر القادری کے قدموں سے نسبت ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس صدی کے اندر پوری دنیا کو علم کی خیرات بانٹی ہے۔ اور یہ میں نے بتایا اس لیے ہے کہ اس صدی کے اندر جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن نے لوگوں کو میلاد بنانا سکھایا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس 12 ربیع الاول کو لوگ 12 وفات کا دن کہا گیا۔ یہ جو آج گلی گلی نگر نگر پوری دنیا کے اندر میلاد بنایا جا رہا ہے نا، اگر میں بڑی محتاط بات بھی کروں تو کم از کم بھی اس میں 80% حصہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے عقیدے بدل کے رکھ دیے اور اس طرف لے آئے کہ ہاں آقا کا میلاد ہونا چاہیے۔ پریکٹیکلی میلاد بنا کر دکھایا، اس پر خطابات کے ذریعے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات کو رفع کیا، اور اس پر ایک اتنی مستند کتاب لکھ دی اور اتنی ضخیم کتاب اس امت کو دے دی ہے جو کم و بیش 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا نام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میلاد کے حوالے سے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں بڑا کافی اور شافی جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ میں نے چند باتیں اس لیے کی ہیں کہ ہم میلاد منانے والے ہیں، میلاد ہمارا ایمان ہے، میلاد ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ میلاد بڑھتا بھی رہے گا۔ میلاد کیسے مناتے ہیں؟ ابھی 12 ربیع الاول کی رات گزری ہے، یہ کبھی منظر دیکھنا ہو تو مینار پاکستان آئے، مغرب کی نماز کے بعد وہ محفل شروع ہوتی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑیوں تک وہ جاری رہتی۔ جو عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہے، دنیا بھر سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، پھر ملک بھر کے اور بین الاقوامی شناخان اور جامعۃ الازہر سے، اس بار کویت سے بھی، اور پتہ نہیں کن کن ممالک سے بڑے بڑے علماء اور مشائخ اس میں شرکت کرتے ہیں، پھر اس میں خطابات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پھر وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العلی کا اپنا خطاب، اور پھر ولادت باسعادت کی گھڑیوں کے وقت وہ درود و سلام کے گجرے اور آتش بازی کا حسین منظر، وہ دیکھنے سے تعلق رکھا۔ یہ چند باتیں جو میں نے کی ہیں نا، ان کے کرنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ شاید کوئی سوچے کہ یہ بتوں کے درمیان میں کہاں سے باتیں آئیں، میں آگے ایک بڑی اہم بات کہنے والا، اس لیے میں نے یہ چند باتیں کی ہیں تاکہ میرے ان جملوں کو سن کر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، عقیدہ اس کا کلیئر ہے۔ بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں کیوں بھیجا، تو بڑے صبر سے، تحمل سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ میں اس پر ایک جواب عرض کر رہا ہوں، اس بات کو من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جب سال کے بعد پلٹ کر ربیع الاول کا مہینہ آئے تو لوگ گلیاں اور بازار سجانا شروع کر دیں۔ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے اس لیے بھی نہیں بھیجا تھا کہ جب میلاد کا مہینہ آئے تو لوگ گھر گھر میلاد کے جلسے کرنا شروع کر دیں، یہ بھی مقصد نہیں تھا آپ کے آنے کا۔
اللہ نے اس لیے بھی نہیں بھیجا تھا کہ جب میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے تو لوگ میلاد کے جلوس نکالا کریں۔ یہ آپ کی آمد کے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے بھی نہیں بھیجا تھا کہ جس دن میرے محبوب کی آمد ہوگی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے اور محافل نعت کریں گے۔ اللہ نے ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا۔ اور آپ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ کا ذہن خود اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں یہ آقا کی آمد کے مقاصد ہو بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے ان مقاصد کے لیے بھیجا۔ تو پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ پھر اگر ان مقاصد کے لیے بھیجا نہیں تھا تو ہم یہ سب کچھ کرتے کیوں؟ تو کرتا تو منہاج القرآن بھی ہے، بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن نے لوگوں کو اس کام پہ لگایا، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، عشق ہے، یہ اس محبت اور عشق کا اظہار ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اگر میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں، کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھیں ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور چیز کا نام ہے۔ وہ جو ایمان کی شکل میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہمارے دلوں میں موجود ہے، یہ میلاد پر ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ در حقیقت اس محبت کا اظہار ہے۔ اگر دل میں آقا کی محبت ہے تو آقا کا میلاد دھکے سے ہو جائے گا۔ عشق فتوے نہیں پوچھتا کہ جائز ہے یا ناجائز، عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد پر جشن منانے کیسے۔ یہ اس محبت کا اظہار ہے۔ اللہ نے ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو پھر آپ پوچھیں گے بتائیں اللہ نے بھیجا کیوں؟ ایک جملہ اور سن لیں، آج تک کوئی ایسی عقل انسانی پیدا ہی نہیں ہوئی جو ان تمام مقاصد کو اپنے احاطے میں لا سکے جن کے پیش نظر اللہ نے اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں بھیجا۔ یہ عقل میں آنے والی بات، یہ حقیقی مقاصد یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا۔ مگر ایک بات جس کو کوئی صاحب علم نظر انداز نہیں کر سکتا، جس پر قرآن رہنمائی کرتا ہے، جس پر آقا کے فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک اہم بنیادی اور بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ بولیے کیا ملے؟ اس نبی کی سیرت۔ اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے۔ اگر وہ جہاں تھے وہیں اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا۔ ہمیں سکھانے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سارا زندگی گزارنے کا ڈسپلن سکھانے کے لیے، دستور حیات عطا کرنے کے لیے، نظام حیات عطا کرنے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ رب العزت نے وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح اللہ نے وہ محبوب بھی ہمیں عطا کر دیا، اور عطا کر کے اس نے اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب بھی عطا کر دیا۔ حالانکہ محبوب کسی کو عطا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، کوئی دیتا ہے کسی کو اپنا محبوب؟
اور یہ واحد ایک نعمت ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکا۔ کہتا ہے لوگوں میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے تم پر جو تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اور محبوب عطا کر کے پھر اس نے ساتھ دوسرا اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں محبوب میں نے تمہیں عطا کر دیا، آؤ اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ یہ سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا، جس آمد پر آپ خوشیاں کرتے ہیں اور جشن کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو ہم ہر طرف دھوم مچا دیتے ہیں، گلیاں اور بازار سجا کر، جلوس نکال کر، محافل میلاد کر کے، محافل نعت کر کے، مٹھائیاں بانٹ کر ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے آقا آ گئے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ وہ آئے کیوں ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا سروکار ہی کوئی نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہم نے آقا کی آمد کی دھوم مچا دی، اور جیسے ہی ربیع الاول گزرا پھر رسول اپنے گھر اور ہم اپنے گھر۔ یہ کیسا میلاد ہے؟ میں آج آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے، ہم نے ایک فکر اپنی قائم کر لی ہے، کیا کہ ساری نمازیں دیکھیں نا، میں نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھی محافل ہیں ان کا انکار نہیں ہے، استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اچھے لوگ اچھی محافل ضرور ہوتی ہیں، مگر اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے میلاد بنانے والوں کا کہ ہم ساری رات بیٹھ کر آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، میلاد کے جلسے کرتے ہیں، مگر صبح جا کر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو دیانتداری سے مجھے بتائیں، جس شخص نے ساری رات آقا کی نعتیں پڑھی اور سنی اور صبح اس نے جانتے بوجھتے ہوئے دانستہ طور پر غفلت کرتے ہوئے فجر کی نماز بھی قضا کر دی، تو کیا خیال ہے اللہ اس سے نماز کا حساب نہیں لے گا؟ وہ فرشتوں سے کہے گا کہ کوئی بات نہیں، ساری رات اس نے میرے یار کی نعتیں سنی، ایسے نماز کا کیا پوچھنا؟ توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ نہیں ایسا ہوگا، پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ نمازیں ہم کوئی نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، حج کی ہمیں فکر کوئی نہ ہو، والدین کی ہم نافرمانی کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، لوگوں کا حق ماریں، ظلم کریں، جو چاہے سارا سال کرتے رہیں، اور سال کے بعد بس میلاد کا ایک جلسہ کریں اور سمجھے بس بیڑا ہی پار۔ ایسے بیڑے پار نہیں۔ آج صرف یہ سمجھانے کے لیے آیا، ہم جذباتی لوگ ہیں، جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر صرف آقا کی آمد کی خوشیاں منا کے بات ختم کر دی اور اگلے بات پر توجہ ہی نہ دی تو یاد رکھیں یہ میلاد ادھورا ہوگا، یہ میلاد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں، خوشیاں بھی کریں، گلیاں اور بازار بھی سجائیں، جلوس بھی نکالیں، محافل بھی کریں، مٹھائیاں بھی بانٹیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو سیرت طیبہ عطا کر کے، جو دین اسلام عطا کر کے اپنے محبوب کو بھیجا، اس دین پر عمل پیرا ہو کر اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں، پھر جا کر میلاد پورا۔ مگر اس بات کی طرف ہماری توجہ اور دھیان نہیں ہے۔ آج میں صرف وہ سیرت آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سیرت طیبہ کتنی بلند چیز ہے
یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی نعمت اپنے محبوب کی سیرت کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں اس سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ لے تو اس سیرت پر عمل کرنا اس فرشی انسان کو عرشی بنا دیتا ہے، بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے، مگر ہم اس سیرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ کوئی پوچھے کیسے؟ میں زیادہ دقیق مشکل باتیں نہیں، بڑی آسان باتیں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کبھی قرآن کو پڑھے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ذرا ان کو فرما دو، کیا فرما دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میری سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اچھا آقا، اگر ہم نے آپ کی اتباع کرنا شروع کر دی، آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے تو کیا اللہ کے محب بن جائیں گے؟ پھر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے پیغام بھیجا، محبوب نے بتاؤ کہ نادانو، محب بننا تو چھوٹی بات ہے، جب یہ لوگ محبوب تیری اتباع کے دائرے میں آ جائیں گے تو انہیں بتاؤ یحببکم اللہ، پھر یہ اللہ کے صرف محب نہیں رہیں گے بلکہ اللہ خود انہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ خود ان سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ پہلے کیا تھا؟ بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں وہ دعویٰ بھی قبول ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، محبت ملتی بھی تھی یا نہیں ملتی، بس کیا ہوا؟ ایک کام اللہ نے کہا کر لو، وہ کیا؟ فرمایا میرے محبوب کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگو، ان کے نقشے قدم پر چلو، ان کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ۔ فرمایا اگر میرے محبوب کی اتباع کا، ان کی غلامی کا پٹا تم نے اپنے گلے میں ڈال لیا تو فرمایا پھر تم صرف خدا کے محب نہیں رہو گے بلکہ خدا خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اور ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر خدا خود ہی بندے سے محبت کرنا شروع کر دے اور بندہ خدا کا محبوب بن جائے تو اس کے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے، بندہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ اور اللہ کا محبوب بننے کا راستہ جو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، فرمایا میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو آؤ پہلے میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنا سیکھو، ان کے نقش قدم پر چلنا سیکھو۔ وہ الگ بات، اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا، یاد رکھنا آقا کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنا فائدہ تب دیتا ہے جب پہلے ایمان ہو، اور ایمان اس نبی کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا نام ہے، وہ پہلے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو پھر جو جتنا سیرت کے رنگ میں خود کو رنگتا چلا جائے گا اللہ اس بندے کو اتنا ہی اپنا محبوب بناتا چلا جائے گا۔ تو دیکھو جب خدا کا محبوب بندہ بن گیا تو فرشی انسان عرشی بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اس اتباع نے بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیا، کتنی بلندیوں پر۔ مگر آج ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ کے گاؤں میں شاید دوسری دفعہ آنے کا مجھے اتفاق ہوا، تو میں تو سادہ باتیں کروں گا لیکن ان کو پلے باندھیں۔ تقریر ہنس لینے کے لیے نہیں سنی جاتی، تقریر اس لیے سنی جاتی ہے کہ کوئی بات من میں بیٹھے تاکہ اس پر عمل کر کے زندگی سنور جائے، تو باتوں کو اپنے من میں بھی ڈالنا۔ ہمارا سیرت سے کتنا تعلق باقی رہ گیا ہے سن لیں، آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں اس سیرت طیبہ کی اہمیت کے پیش نظر۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن،
اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ قرآن کملی والے آقا کی سیرت کی کتاب ہے۔ یہاں ایک ایمان افروز بات پھر بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ام المومنین کا جملہ معمولی جملہ نہیں ہے، وہ بتا رہی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ میرے آقا کے اخلاق جاننا چاہتے ہو تو آقا کے اخلاق یہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ ام المومنین بتا رہی ہیں کہ آقا کے اخلاق ہے قرآن، اور دوسری طرف ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور جس کا کلام ہو یعنی کلام وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ میں بول رہا ہوں تو میرا کلام میری صفت ہوگا، اور اگر قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب کہ قرآن کی ہر آئے، ہر لفظ اور ہر حرف یہ اللہ کی صفات ہے۔ قرآن کس کی صفات ہے؟ اللہ کی صفات کا مجموعہ ہے قرآن۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ قرآن کملی والے آقا کے اخلاق ہے، اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صفات ہے۔ ہمارے لیے باری تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا جو اس کے محبوب نے بتایا، تخلقوا بأخلاق اللہ، ہمیں فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگ لو، اللہ کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرو۔ مگر جب اس کے اپنے محبوب کی باری آئی نا تو باری تعالیٰ نے خود اپنا رنگ مصطفیٰ پر چڑھا دیا۔ ہوتا کیا؟ قرآن کی آیتیں اترتی، ہمارے آقا کا اپنا رنگ اترتا چلا جاتا اور خدا کی صفات کا رنگ چڑھتا چلا جاتا۔ اور حضور شیخ الاسلام نے اعتکاف کے دوران ایک بار یہی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کا نزول مکمل ہوا، قرآن اترنا مکمل ہو گیا، قرآن کے نزول کی تکمیل ہو گئی، فرمایا ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر صورتحال یہ تھی کہ ذات مصطفیٰ کی تھی مگر صفات ساری کی ساری خدا کی تھی۔ تو یہ اللہ کی صفات ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کا اخلاق اور کچھ نہیں ہے، وہ سب مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ جو آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ لے، بس سمجھے اس بندے نے اپنے اوپر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھا دیا۔ مگر ہم اس سیرت سے کوسوں دور ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ دیکھیں ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں۔ کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی، اور ایک ہمارے آقا کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی۔ کس نے لکھی ہے؟ تو قرآن سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اور ہم ذرا لوگ جتنے آج بیٹھے ہیں اس محفل میں، ٹھنڈے دل سے اپنے گریبانوں میں جھانک کر ذرا سوچیں کہ وہ سیرت طیبہ کی سب سے بڑی کتاب جس کو قرآن کہتے ہیں، آج اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا باقی رہ گیا ہے۔ آج یہ جو امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے نا، ہر طرف ذبح حالی کا شکار ہے، حکیم الامت علامہ اقبال نے اس کا ایک سبب بتایا کہ یہ امت کیوں زوال کا شکار ہے، اور انہوں نے اس کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ یہ امت مسلمہ کیوں ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت آج قرآن سے دور ہو گئی۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو ترک کیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنا دیا۔ ہم سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کیا ہے، اس دین کے لیے اللہ نے آسمانوں سے صرف ایک کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ اور ہم کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ اپنی وہ کتاب پڑھنا آتی ہے۔
ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ ہم زندگی میں ہر مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنی مشکل ڈگریاں لے لیتے ہیں لوگ، ایم فل کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ایل ایل ڈی کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، مگر اگر سنیں تو شاید وہ چند صورتیں بھی صحیح طریقے سے نہ آتی ہوں جو ہر روز نماز میں پڑھنا ہوتی۔ حالانکہ اس قرآن کو سیکھنا کوئی مشکل کام، باری تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ ہم نے خود دروازے بند کر رکھے۔ وہ سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب جس کو ہمیں پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا، اور پھر سوچیں کہ جن خوش نصیبوں کو یہ قرآن پڑھنا آ جاتا ہے تو ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی اپنے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے؟ اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، جو کچھ میں نے اپنے قائد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، اس وقت اس کائنات ہست و بود کے اندر اگر فزیکلی اللہ کی سب سے بڑی نعمت کوئی ہمارے ہاتھوں میں اگر موجود ہے نا، تو وہ ایک ہی نعمت ہے جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، پریکٹیکلی ہمارے ہاتھوں میں۔ اور باری تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو اوراق سے بھی اور تمہارے سینوں سے بھی اٹھا کر لے جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا اگر یہ قرآن آج تمہارے سینوں میں اور تمہارے پاس اوراق میں موجود ہے تو یہ فقط اور فقط میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ان کی رحمت ہے جو قرآن آج بھی تمہارے اندر۔ قبل اس کے کہ اس قرآن کو اٹھا لیا جائے یا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اس وقت کے آنے سے پہلے اس قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ جب اس قرآن سے نہیں جڑیں گے تو مجھے بتائیں سیرت پر عمل پیرا کیسے؟ سیرت کی سب سے بڑی کتاب تو یہی قرآن ہے، اور ہمارا اسی کے ساتھ تعلق ہوئی۔ اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے حاضرین مکرم سب سے پہلے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہر روز صبح سویرے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کو اٹھائیں اور انہیں کہیں آئے آج ہم اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اس قرآن کے ساتھ ایسا زندہ تعلق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ ایک ایک حرف کے بدلے اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میرے خیال میں اگر آپ صبح صرف ایک رکوع پڑھیں نا، ایک رکوع، تو ایک رکوع پڑھنے میں 5 منٹ سے زیادہ کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ میں بڑا کھلا ڈھلا وقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ 20-25 منٹ میں تو سپارہ ختم کر دیتے، جس میں 15, 16, 17 رکوع ہوتے، ایک رکوع کے حصے میں 1.5 منٹ بھی نہیں آتا، تو کوئی آرام سے بھی پڑھے تو 5 منٹ میں تو وہ بھی رکوع ختم کر سکتا ہے۔ اور ایک رکوع میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں، کتنے حروف ہوتے ہیں، ذرا آج حساب کرنا۔ اگر ایک رکوع بھی 5 منٹ نکال کے آپ پڑھ لیں اور ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملیں تو آپ کے دن کا آغاز 1000 نیکیوں کی بیلنس سے ہو رہا۔ مگر بدقسمتی ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں جن کو روز پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ چلو اور کچھ نہیں، اگر آپ کو نعت سے بڑی محبت ہے کہ نعت ہی سننا ہی ہمارا زیادہ ذوق ہے،
تو اس قرآن کو نعت سمجھ کے پڑھ لیا کریں. اس کائنات کے اندر قرآن سے بڑی نعت بھی کوئی آقا کی ہو سکتی ہے؟ یہ جو نعتیں ہم پڑھتے، ہم سنتے، ہم لکھتے ہیں نا، خدا کی قسم کائنات کے اندر کوئی کملی والے آقا کی نعت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا. یہ تو ہماری ایک ایفرٹ ہے جسے اللہ قبول فرما لے، اس پر اجر دے. ورنہ کس کی مجال جو آقا کی نعت لکھ سکے اور آقا کی نعت پڑھ سکے؟ نعت تو وہ لکھے، وہ پڑھے جو میرے آقا کے مقام سے آگاہ ہو. تو وہ تو میرے آقا نے خود فرما دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی. فرمایا ابو بکر سن لے، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. تو جب جانتا ہی کوئی نہیں تو نعت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اور قرآن یہ کملی والے آقا کی وہ نعت ہے جو کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ اس ہستی نے لکھی ہے جو ہمارے آقا کا خالق ہے، جو کملی والے آقا کا بنانے والا ہے. اس سے بڑی نعت بھی کائنات میں کوئی ہو؟ کہنے والوں نے کہا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن یہ کملی والے آقا کی نعت ہی نعت ہے. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو آقا کے تصور کے بغیر پڑھی جا سکے. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کملی والے آقا کا تصور موجود ہوتا ہے. ویسے تو ایسی ایسی آیات، ایسے ایسے رکوع اور ایسی پوری پوری صورتیں مل جائیں گی جو صراحت کے ساتھ ہماری سمجھ کے مطابق آپ پڑھیں گے تو آقا کی نعت ہی نعت آپ کو نظر آئے گی. چونکہ آقا کے میلاد کی محفل ہے تو آج قرآن کی شکل میں آپ کو نعت بھی سناتا. کوئی پوچھے کہ کیسے قرآن باری تعالیٰ اپنے محبوب کی نعت کہتا ہے قرآن میں، تو کبھی سورہ الضحیٰ کو پڑھی. باری تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری رات کی تاریکی کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ بکھر جاتی ہیں. ما ودعک ربک وما قلی، پیارے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری آنے والی زندگی کا ہر لمحہ وہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر ہے. اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. یہ میں نے چند آیتیں سورہ الضحیٰ کی پڑھی ہیں، آپ پوری سورت کو آگے پڑھتے چلے جائیں. چلیں جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں مجھے بتائیں ان کے اندر کوئی نماز کا مسئلہ ہے، کوئی روزے کا مسئلہ، کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ؟ کیا ہے؟ محبوب باری تعالیٰ اپنے محبوب کے مکھڑے کی قسمیں کھا رہا ہے، زلف واللیل کے تذکرے کر رہا ہے، آقا کی عظمتیں اور شانیں بیان کر رہا ہے. تو بابا یہ کملی والے کی نعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سورہ احزاب کو کبھی پڑھیں، 3 آیتیں ہیں، آپ اکثر سنتے ہیں، مجھے ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. باری تعالیٰ نے وزن بھی نہیں آیتوں کا ٹوٹا، ایسے ردیف اور کافی ملتے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. مجھے بتائیں ایسے بڑی بھی گناہ ہو سکتی؟ کبھی سورہ النجم کو پڑھے، باری تعالیٰ نے ابتدائی 18 آیتوں کے اندر اپنے محبوب کے سفر معراج کی شکل میں اپنے محبوب کی نعت لکھی ہے. میں صرف پہلی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اب اس مضمون کی طرف ہم چل پڑیں گے تو پھر یہ ایک نئی وادی ہے جس میں ہم قدم رکھ دیا تو آگے نکل جائیں گے. باری تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا، باقی میں صرف آیتیں پڑھوں گا، ذرا دیکھ رہے ہیں باری تعالیٰ نے کیسے نعت لکھی. پہلی آیت میں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، فرمایا قسم ہے اے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کہ جب تو شب معراج مجھے ملنے کے لیے آ رہا تھا تو تیرے آنے کی ادا بھی کتنی بھلی لگ رہی تھی.
اور اسی ہوا کے اندر پلٹ کے جانے کا معنی بھی ہے۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب پھر جب تم مل کے واپس جا رہا تھا تو تیرے جانے کا سما بھی کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ قرآن ہے۔ میں آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں کرتا، آپ دیکھیے گا وزن کتنا باری تعالیٰ نے قائم رکھا، کیسے محبوب کی محبت میں نعت لکھی۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ اور آگے فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ آگے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اور آگے سوالیہ انداز میں پوچھا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ۔ اور آگے فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے خدا کیسے محبوب کی نعتیں لکھتا۔ کبھی اسی ذوق میں ڈوب کر قرآن کو پڑھ لیا کریں کہ اس قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی کملی والے آقا کی نعت ہوگی، تو قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں۔ پھر جب آپ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر خدا کرے کہ آپ کا ذوق اس حد تک بھی ڈیویلپ کرے کہ کبھی 5 7 10 دوست آپس میں مل بیٹھیں اور جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو نا اسے کہیں بھئی آپ قرآن کی تلاوت کریں، ہم سارے قرآن کو سنتے ہیں۔ کبھی اس ذوق میں ڈوب کر بھی قرآن کو سنا کریں۔ ہم اپنی ہر کام اور ہر محفل سے پہلے جہاں کہیں بھی کوئی ایسی نشست ہوتی ہے آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ تلاوت محض ایک کاروائی ہوتی ہے، اس کو سنتا بھی کوئی نہیں دھیان سے۔ سنتے اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہر کسی کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اور دیانتداری سے مجھے بتائیں، جس شخص نے ساری رات بس ساری زندگی طوطے کی طرح رٹ کے قرآن کو پڑھا اور اس کو زندگی پر سمجھ ہی نہ آئی اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، تو کیا اس نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا؟ اجر اللہ دے دے گا مگر قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی یتلونہ حق تلاوتہ، اور پھر وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، جس کا مطلب باری تعالیٰ واضح دو ٹوک لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ساری زندگی زبان سے کہتا پھرے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں مگر قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، فرمایا وہ کروڑ مرتبہ بھی زبان سے کہتا پھرے کہ قرآن کو مانتا ہوں، ان کے ماننے کو رد کر دیا جائے گا۔ ایمان صرف ان لوگوں کا قبول ہوگا جو قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا۔ حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، ہم تو وہ ہیں جو سرے سے قرآن پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں تو میرے کان میں آ کر عمر دراز صاحب نے ایک بات کہی اور میں نے ان کو روک دیا کہ جب جو میرے جی میں ہوگا میں وہ سناؤں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا۔ وہ آ کے میرے کان میں کہنے لگے کہ علامہ صاحب تھوڑی سی اہل بیت کی شان بھی ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت وہ ہمارا ایمان ہے۔
ان کی غلامی کا پٹا اگر گلے میں نہ ڈالا جائے تو کسی شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان نام ہی اہل بیت کی محبت کا ہے۔ مگر آئیے آج ان کا ذکر، یہ بات چل پڑی ہے تو ایک اور انداز میں کرنا۔ میں یہ دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر محافل کے اندر ثنا خان آ جائیں، ان کی کلام اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوتے جب تک وہ مولا کائنات کی منقبت نہ پڑھیں۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پھر امام علی مقام کی منقبت بھی پڑھی جاتی ہے۔ ان کی منقبتیں پڑھنا سننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس صدی کے اندر اہل بیت کی محبت کا جیسا سبق ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ہم سنی لوگ تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ڈرتے اس لیے ہیں کہ اگر اہل بیت کی شان زیادہ بیان کر دی تو کہیں کوئی شیعہ نہ کہنا شروع کر دے۔ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ مگر آئیے آج اہل بیت کا تذکرہ ایک اور رنگ میں کرتے ہیں۔ جو مضمون لے کے چل رہا ہوں وہی سناتا ہوں۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا۔ یاد رکھیں خالی علی علی کرنے سے کوئی علی والا نہیں بنتا۔ علی والا کون بنے گا؟ جو علی کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان کی طرح کام کرنا شروع کر دے گا۔ علی کون ہے؟ علی کا تعارف کملی والے آقا سے پوچھیں۔ میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ فرمایا لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور آگے فرمایا یہ کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی